السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احب صدیق النبی۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی عظمت حبیبنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اس کائنات عالم کو وجود عطا فرمایا، اور درود و سلام تی رحمتیں برکتیں نازل ہو آقائے دو جہاں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کو وجود بخشا۔ معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، ماہ ذی الحجہ کی آج 8 تاریخ ہے۔ جو فرزندان توحید و رسالت اللہ کے دربار پر حاضر ہیں، وہ آج وقوف عرفہ کے ذریعے سے حج کے عظیم رکن کو انجام دے رہے ہیں۔ جب بھی ماہ ذی الحجہ کی آمد ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العزت کے گھر کا حج، قربانیاں وغیرہ رکھی گئی ہیں، وادی منی ہو کہ عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ ہو یا قربانیاں ہو، رمی جمار ہو یا صفا مروہ کے درمیان کی سعی ہو، ان سب میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، گھر والوں کی اور آپ کی یاد کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا ہے۔ حسب وعدہ آج اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے، خود ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رب کا حکم بھی اپنی بندوں کو ہے کہ ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب یعنی قرآن کریم میں ابراہیم کا تذکرہ فرمائیے، ابراہیم کو یاد کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ کی اولو العزمی، آپ کا استقامت، آپ کا صبر، ان تمام چیزوں کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے امت محمدیہ کے ہر فرد کو آگاہی ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کریمی وہ ذات ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے ماننے والے، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ تینوں مذاہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے ادب احترام سے لیتے ہیں، آپ کا ادب اور تعظیم کا معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے جد کریم ہے، دادا ہیں، اور اسی طرح ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے کا ہے۔ آدم ثانی حضرت
نوح علیہ السلام کی اولاد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں 9 پشتوں کے بعد 10ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 3 اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، حضرت نوح، ہود اور صالح۔ ان کے بعد 4تھا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ اگر جو سن عیسوی چل رہی ہے اس کا ہم اندازہ کریں عیسائیت کے تاریخ اور ان کے عقیدے کے مطابق، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے آسمانوں پر جا کر تقریباً 2200 سال ہو گئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے 2200 سال گزر گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ قریب 4500 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ہم اگر دنیا کی تاریخ دیکھیں، اپنے خاندان، اپنی نسل کو دیکھیں، تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص صرف 300-400 سال اپنے خاندان کے دادا پردادا کا نام نہیں جانتا، اس کی نسل، اس کے خاندان کے اوپر کے بزرگ کون ہیں نہیں جانتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے محاسن کو 4500 سال کے بعد بھی اسی طرح زندہ رکھا ہے جو آپ کے زمانے میں موجود تھا۔ کیونکہ اللہ رب العزت کسی کے ذکر کو جب بلند کرتا ہے تو پھر صدیاں بیت جاتی ہے، اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کا یہ حال ہے تو سوچئے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے متعلق فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو دنیا میں 1000 دشمنے، دنیا میں 1000 حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، حسد کرنے والے آئے، لیکن کسی نے نام مٹانے کی کوشش کی، نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات کریمہ ہے کہ 4,500 سال کے بعد بھی آج اسی طرح زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی ایک سورت خود آپ کے نام سے سورہ ابراہیم اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ امت محمدیہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا احسان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے پہلے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کے مشابہ ہوں علیہ السلام۔ جب معراج کے شب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان و جنت دوزخ رب کے دیدار سے بہرہ مند ہوئے، واپس آنے کے بعد فرمائے کہ میں نے پورے انبیاء کی زیارت کی، لیکن مجھ سے زیادہ اگر کوئی مشابہ ہیں تو حضرت ابراہیم کو میں نے اپنے مشابہ پایا۔ ابراہیم کا چہرہ آقا کا چہرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زلف محمد عربی کے زلف ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ختم مبارک بھی ہمارے آقا کے ختم مبارک کی طرح ہے۔ صحن کعبہ میں آج مقام ابراہیم جس پتھر پر آپ کے پیروں کے قدم نقش ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ پتھر پر ابراہیم کے پیروں کے نقش بھی میرے پیروں کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اسی لیے آقا نے حکم دیا کہ ہر نماز میں ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر درود بھیجو۔ تشہد کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم۔ ہر 2 رکعت میں 4 مرتبہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، آپ کی حیات کے کیفیات اور احوال انسان کے عمل میں چستی پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم،
ابراہیم کا ذکر کرو۔ کون تھے ابراہیم؟ کس حالت میں دنیا میں آئے اور کیسے صبر و رضا کا دامن تھامے رکھا، قیامت تک کے لوگوں کو اپنے اسوے سے حضرت ابراہیم نے روشناس کروایا۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، اے لوگو ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ابراہیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے القابات سے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو امت سے تشبیہ دی اللہ رب العزت نے قرآن میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم تنہا امت تھے۔ مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ پوری امت کے اندر جو قسم کی خاصیتیں، جو صلاحیتیں، جو خوبیاں ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے وہ پوری امت کی خوبیوں کو حضرت ابراہیم کی ذات میں رکھ دیا۔ امت کا ہر فرد عالم نہیں ہوتا، امت کا ہر فرد حافظ نہیں ہوتا، امت کا ہر فرد مفکر نہیں ہوتا، امت کا ہر فرد انجینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا، امت کا ہر فرد بہادر فوجی مجاہد نہیں ہوتا، لیکن ایک امت کے درمیان میں جو خاصیتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو امام بنایا۔ اس طرح بہت سارے القابات سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرمایا۔ شہر بابل جو کہ اس وقت شام کے ملک شام کے شہروں میں سے ایک مشہور شہر، جہاں پر نمرود نامی ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت اور سلطنت تھی، اس کے حواریین نے اور اس کے نجومیوں نے نمرود کو خبر پہنچائی۔ اس کے خواب کی تعبیر کے طور پر اس نے خواب دیکھا، نجومیوں سے بیان کیا، تو نجومیوں نے اسے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے، وہ تمہاری سلطنت اور حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو نمرود نے حکم جاری کیا کہ آج کے بعد جتنے بھی بچے جس گھر میں بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نمرود کے حکم پر تقریباً 50,000 بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کے ماؤں کے گودوں سے چھین کر قتل کر دیا گیا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدہ محترمہ کے شکم میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے جیسے ولادت کا زمانہ قریب آیا، والدہ پریشان ہونے لگی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو نمرود کے ظالم میرے بچے کا قتل کر دیں گے۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو اب اندھیری راتوں میں جنگل سے گزرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لیے۔ غار ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بہت ہی روشن چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، حسین و جمیل چہرہ۔ والدہ نے سوچا کہ اگر بچے کو لے کر قوم کے درمیان میں جائیں تو بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اسی غار میں چھوڑتے ہیں، اس کا رب اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کو تنہا غار میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ جس خلیل کا رب ہے وہ ابراہیم کو تنہا کیسے چھوڑے گا؟ آپ کی والدہ گئی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل و میکائیل کو حضرت ابراہیم کی حفاظت کے لیے لگا دیا۔ ابراہیم کے انگوٹھے سے ماں کا دودھ جاری فرما دیا، اور آپ کی نشو و نما کی کیفیت ایسی بیان فرما دی کہ عام طور پر بچہ 1 مہینے میں جتنا نشو و نما ہوتا ہے، 1 دن میں حضرت ابراہیم اتنے نشو و نما ہونے لگے۔ والدہ گاہے ماہے آ کر دیکھتی، تعجب کرتی بچے کی صحت مندی کو، اور اس کے اچھے پن کو دیکھ کر خوش بھی ہوتی اور تعجب بھی کرتی۔ اللہ رب العزت نے اسے حفاظت فرمائی۔ جب بڑے ہو گئے تو والدہ لے کر قوم میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم میں آ کر آنکھیں کھولی تو ہر طرف بت پرستی کا دور ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو، مورتیوں کو قوم پوجتی ہے۔ خود نمرود بھی
بڑے بڑی مورتیاں بنواتا ہے، بادشاہ کی ماتحتی میں بہت بڑا مندر تعمیر کیا گیا، بڑے بڑے بت ہوتے، سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے، کوئی ستاروں کو خدا مانتا، کسی نے چاند کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا۔ رب کریم نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں توحید کے رنگ کو ایسے بھر دیا تھا کہ دنیا کے باطل خداؤں کے سامنے نہ کبھی ابراہیم کا سر جھکا، نہ کبھی دل میں تصور آیا۔ ایک عقیدے کی بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء پیغمبر ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد ذرہ برابر بھی وہ شرک کا لفظ اپنی زبان پر لاتے ہیں، نہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو اسے محفوظ رکھتا ہے، اسی لیے انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا چچا آزر خود شاہی بت گر ہے اور بت فروش بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، لیکن زیادہ تحقیق کرنے والے عربی محققین نے بھی، عجمی محققین نے بھی، اور قرآن کریم پر غور بھی کرے تو آزر حضرت ابراہیم کے والد کا نام نہیں، آپ کا چچا تھا۔ عربی میں ابن والد کو بھی کہتے ہیں، چاچا کو بھی کہتے ہیں، تایا کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے آزر کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا ہے، آزر کے لیے ابن کا استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو محققین کی رائے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، جو کہ ایک دوسرے مقام پر رہتے تھے، اور آزر آپ کا چچا تھا، آپ کا کفیل بھی تھا، اس کی نگرانی میں آپ کی پرورش ہوئی۔ بتیں خود اپنے ہاتھ سے بناتا اور کہتا کہ ابراہیم اسے بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ بہت ساری درگت ان کے خداؤں کی حضرت ابراہیم نے بنائی۔ اپنے چچا سے ایک مرتبہ مباحثہ کیا کہ چچا یہ کیسے خدا ہیں کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے انہیں بناتے ہیں اور ہم انہیں خدا کہتے ہیں؟ خدا تو وہ ہونا چاہیے جس نے ہمیں بنایا ہو، خدا تو ایسے ہونا چاہیے جس نے انسان کو بنایا ہو، یہ کیسے خدا ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے؟ چاچا نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بحث و تکرار نہ کرو۔ مختلف انداز سے قوم کو مباحث کے ذریعے سے اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ آپ نے کیسے بہترین انداز قوم کو سمجھانے کا استعمال کیا۔ رات ہوئی، تمام قوم ایک مقام پر اکٹھا تھی، حضرت ابراہیم گئے، آسمان پر ستارہ جگمگا رہا تھا، آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، چمکتا ہوا نکلا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے کم سے کم ستارے کو تو خدا مانا ہے، یہ سمجھانے کا انداز تھا، ورنہ اللہ کے خلیل ستارے کو کب خدا بنانے والے ہیں؟ قوم کو سمجھانا مقصود تھا، ان کی ذہنی تربیت کرنی تھی۔ جب صبح ہوتے ہوتے یا رات کے آخری پہر میں ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والے کو کیسا خدا مان لوں؟ وہ خود غروب ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ خدا وہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد 14ویں رات کا چاند چمکتے ہوئے آسمان پر نمودار ہوا، قوم کا جمگٹھا تھا، قوم کے سامنے بلند آواز سے کہا کہ ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چلو ابراہیم نے کم سے کم چاند کو تو رب کہا ہے، چاند کو رب کہنا ابراہیم کا مقصد نہیں تھا، قوم کی ذہنی نشو و نما کرنا، ان کے ذہنوں کو توحید الہی کی جانب لانا مقصد ابراہیم تھا۔ جب صبح ہوتے ہوتے چاند بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ چاند غروب ہو گیا ہے، یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد صبح میں جب سورج طمطراق کے ساتھ چمکتا ہوا نکلا تو قوم سے کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بڑا خدا معلوم ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میری قوم میں تمہارے شرکیہ اعمال سے بری ہوں، نہ میں چاند سورج کو ستاروں کو خدا مانتا ہوں، نہ ان ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا مانتا ہوں۔ خدا وہ ہے جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو، خدا وہ ہونا چاہیے جو حقیقت میں انسانوں کو، پوری کائنات کو بنایا ہو۔ یہ چاند سورج، یہ پتھر کے مورتیاں کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ قوم میں اس وقت سے بیٹھ گیا کہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت آئے، سال میں میلہ لگتا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر
3 دن کا میلہ لگتا، رنگ رنگیلیاں ہوتی، ناچ گانا ہوتا، کھیل کود، تماشا، کھانے پینے کی محفلیں ہوتی۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو بھی ان کے چچا نے کہا کہ ابراہیم چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ اب نبی کی جانب جھوٹ کی تہمت نہیں لگا جا سکتی۔ ابھی آپ نے کہا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، پھر جب چچا نے چلنے کے لیے کہا تو آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی مرض ہوتا ہے۔ تو روحانی اعتبار سے قوم کے افعال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بیزار ہو گئے کہ آپ ایک پریشانی کی کیفیت میں رہنے لگے کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ نے کہا کہ انی سقیم۔ تمام لوگ چلے گئے۔ اب اللہ کے خلیل اس بت گدے میں داخل ہوئے، اپنے ہاتھ میں بڑی کڑھاڑی لے کر، بہت سارے بت اس میں 100 قسم کے رکھے ہوئے تھے، کسی کی ناک اڑا دی، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ پہلے گئے ان مورتیوں سے کہا کہ تم خدا ہو، تمہارے سامنے یہ پھل مٹھائیاں رکھے ہوئے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بیچارے پتھر کے بنے ہوئے کیا جواب دیتے؟ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے صحت دے۔ وہ کیا صحت دیں گے؟ جب ان سے گفتگو ہوئی کچھ نہیں کیے تو ابراہیم غصے کے مارے کہنے لگے کہ تم کیسے خدا ہو؟ نہ بات کر سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ اپنے جسم پر بیٹھی مکھی کو اڑا سکتے ہو، تم کیسے معبود بن گئے؟ اس کے بعد وہ عالم کیا پورے بت گدے کا کہ تمام بتوں کی درگت بنا دی، گویا کہ ان کے بتوں کا قتل کر دیا۔ ایک جو بڑا سا بت تھا اس کے کاندھے پر کڑاڑی لگ کر واپس آ گئے۔ یہ منظر کو شیطان نے دیکھ کر کیسے برداشت کرتا؟ قوم کے پاس انسانی شکل میں دوڑتا ہوا گیا، کہنے لگا کہ لوگوں دیکھو تمہارے خداؤں کی کیا درگت ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک حکمت تھی قوم کو سمجھانے کی۔ لوگ جب آ کر دیکھے ان کے بت خانے کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہر طرف قتل کا ماحول نظر آ رہا ہے، پورے ان کے خداؤں کا قتل ہو گیا ہے۔ اب شور مچ گیا پورے شہر میں، کس نے کیا ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ بتوں کے خلاف بولنے والا واحد شخص ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم کو قید کر کے لایا گیا۔ تمام لوگ ہیں بابل کے۔ نمرود نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کو قتل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تم نے جا کر اپنے عبادت خانے کو دیکھا کہ تمہارا بڑا جو خدا ہے وہ صحیح سلامت ہے، اسی سے جا کر پوچھ لو کہ کس نے یہ کام کیا ہے، وہ سب بتائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی نے غصے میں آ کر چھوٹے خداؤں کو قتل کر دیا ہو۔ قوم شرمندگی سے اپنی سر جھکا لیے۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ پتھر کے بنے ہوئے کیسے بات کریں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تو یہی بات بدبختوں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ تم انہیں خدا سمجھ رہے ہو۔ الغرض جب نمرود کے سامنے مکالمہ ہوا تو نمرود نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو قید خانے سے بلایا، ایک شخص قتل کا مجرم تھا، اسے پھانسی ہونے والی تھی، اسے آزاد کر دیا، اور ایک معصوم شخص کو بلایا، اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، گردن مار دی، کہنے لگا کہ دیکھو جس کو موت کی سزا ہوئی تھی میں نے اسے آزاد کر دیا، اور جو معصوم تھا میں نے اس کا قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ فلسفہ توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے، حیات اور موت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی کہ نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈبا کر، مشرق میں ڈبا کر بتا، مغرب سے نکال کر۔ فبہت الذی کفر، نمرود عاجز آ گیا۔ دنیا کا رواج ہے کہ جب وقت کا حکمراں دلیلوں کے ذریعے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر ظلم و جبر پر آ جاتا ہے۔ جب بات دلیلوں سے نہیں بنتی تو اس وقت ظالم دوسروں کے ذہنوں کو دوسری جانب منتقل کر دیتا ہے، یہ مزاج اس وقت سے ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب دلیلوں سے بات نہیں بنتی، جب بدل جاتی ہے ظالم کی نیت تو کام نہیں آتی دلیل و حجت۔ تو ظالم کی نیت بدل گئی، حجت کا جواب نہ دے سکا، تو یہ ظالم حکمرانوں کی عادت ہے کہ جب آرگومنٹ کے ذریعے سے اپنا جواب نہیں دے سکتے، اپنے ہر میدان میں فیل ہو جاتے ہیں، کوئی اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، اب وہ ظلم جبر میں آ جاتے ہیں۔
لوگوں کے اوپر حملہ کرواتے ہیں، ان کے املاک کو برباد کرواتے ہیں۔ نمرود نے دیکھا کہ میری شان گھٹ رہی ہے، اس نے اعلان کیا کہ دیکھو ابراہیم نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے، لہٰذا اس کو سزا کے طور پر آگ جلا کر اس میں ڈال دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔ سب نے کہا کہ ہاں ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں، صاحب روح المعانی، 1 مہینے تک وہ لوگ علاوہ بنانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ابراہیم کو جلانے کے لیے ایک علاوہ بناؤ، اس میں ڈال کر جلا دو۔ اور ایک مقام پر قرآن یوں فرماتا ہے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم صادقین، ابراہیم کو جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ عجیب خدا ہیں کہ ان کی مدد ان کے ماننے والے کر رہے ہیں، معبود خدا کی مدد کر رہا ہے۔ الغرض 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی، پورے سلطنت میں حکم دے دیا گیا کہ جو جو لکڑی لا کر جمع کرے گا وہ خداؤں کی مدد کرنے والا ہوگا۔ بوڑھے سے بوڑھے، بچے سے بچے، عورتیں، سب لوگوں نے اپنی طاقت کے مطابق لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ ایک بہت بڑا علاوہ جلایا گیا، اس میں لکڑیاں ڈال کر 1 ہفتے تک 7 دن تک آگ کو دہکایا گیا۔ آگ کے شعلے ایسے بلند ہوئے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کے درمیان سے یا اس کے آس پاس کے اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا، اس کی تپش سے وہ مر جاتا۔ جب آگ تیار ہو گئی، اب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا معاملہ آیا کہ آگ میں کیسے ڈالے۔ پھر شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، انسانی شکل میں آ کر انہیں مشورہ دیا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ منجنیق بنانے کا طریقہ سب سے پہلے شیطان نے انسان کو سکھایا۔ منجنیق کے اندر جو گولے رکھ کر ایک دوسرے کے خلاف حملہ کرتے وقت استعمال کرتے ہیں، منجنیق بنانے کا طریقہ لوگوں کو شیطان نے بتایا کہ اس طرح ایک جھولے کی طرح منجنیق بناؤ، اس کے اندر ابراہیم کو رکھ کر آگ میں ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کر اس منجنیق میں رکھا گیا۔ آسمان پر برسات برسانے والے فرشتہ، بارش کا فرشتہ آ گیا، کہنے لگا کہ ابراہیم کوئی مدد ہو تو حاضر ہوں۔ ہوا کا فرشتہ آ گیا کہ ابراہیم حکم دو تو ہوا کے ذریعے سے آگ کو اڑا دوں، پانی کے ذریعے سے آگ کو گلزار بنا دوں۔ انہوں نے کہا کہ شکریہ، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب ہاتھ پیر باندھ کر اڑانے کا معاملہ آیا تو سید الملائکہ جبرائیل امین بھی حاضر ہو گئے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے خلیل، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کچھ معروضہ کچھ حکم ہو تو پیش کرو۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا رب نے بھیجا ہے یا اپنی جانب سے آئے ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ رب نے تو نہیں بھیجا، اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو کہا کہ جب اجازت لے کر آئے تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم رب سے دعا مانگ لو کہ آگ میں جا رہے ہو۔ ابراہیم نے کہا کیا میرے رب کو معلوم نہیں ہے اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے؟ اگر میرے رب کا منشا یہ ہے کہ ابراہیم جل جائے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اگر میرا رب چاہے گا تو اس آگ میں بھی مجھے محفوظ رکھے گا، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے مدد کی پیشکش کی۔ معراج کی شب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گئے تو سرکار نے فرمایا کہ الک حاجت یا جبرائیل، جبرائیل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے جبرائیل سے حاجت اس لیے پوچھی کہ جبرائیل جب میرے جد کریم آگ میں جا رہے تھے تم نے سوال کر کے ان پر احسان تو کر دیا تھا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا رب سے کچھ حاجت ہو تو بیان کرو۔ جبرائیل نے کہا کہ پروردگار سے میری بات اتنا عرض کرنے کا میرا معروضہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزریں تو آپ کی امت کی رہبری کے لیے میں اپنے پروں کو بچھا دوں، بس یہ آرزو ہے۔ اللہ کے خلیل کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اب فضا کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے، بس آگ میں جانے والی ہے۔ رب کا اعلان آتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ خبردار میرا خلیل آ رہا ہے، اس کے ایک انگوٹے کو بھی یا اس کے ایک بال کو بھی خراش آنے نہ پائے۔ وسلاما علی ابراہیم، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر بردن فرما کر رک جاتا تو قیامت تک پوری آگ بجھ جاتی، آگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس 7 دنوں میں دنیا کی پوری آگ خاموش ہو گئی تھی، کوئی 7 دنوں تک ابراہیم جب تک باہر نہیں آئے آگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر فرمایا سلامن علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، کیونکہ زیادہ سردی بھی انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، ایسی ٹھنڈی بھی نہ بن کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو، سلامتی والی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اگر علی ابراہیم نہ فرماتا تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ کے خلیل آگ میں جا رہے ہیں، رب کا حکم ہوا تو فرشتے آپ کو
ہاتھوں سے پکڑ کر اس آگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ و بہار بنا دیا، نرجس کے گلاب کے پھول بن گئے، چشمہ اگ گیا، آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک اعلیٰ قسم کی کرسی آ گئی، فرشتے بٹھا دیے آپ کو، اور ایک فرشتے کو آپ ہی کی صورت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا، وہ فرشتہ آپ سے باتیں کرتا، آپ کا دل بہلاتا، آپ کو جنتی لباس پہنایا گیا، جنتی تاج پہنایا گیا، اور حضرت ابراہیم کو مصلی دیا گیا، اسی آگ میں اللہ کا خلیل اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرتی ہے کہ ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، لیکن تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ مضبوط ہے تو ظالم نہ تمہارے عقیدے سے تمہیں پھیر سکتا ہے، نہ تمہارے ایمان سے پھیر سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دنوں تک آگ میں رہے، جب اس کے بعد باہر آئے اس کے متعلق بھی تفصیل بیان کی کہ نمرود اپنے محل کی چھت پر سے دیکھ کر تعجب کیا کہ ابراہیم تو آگ میں ہیں، چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے، لیکن اندر ایک باغ بنا ہوا ہے، اس میں بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے بھی باتیں کی کہ ابراہیم کیا حال ہے؟ کہا کہ تو دیکھ نہیں رہا ہے، تمہارے رب نے تو تمہارے ساتھ بڑا معاملہ کیا ہے، کیا تم باہر نہیں آ سکتے؟ آگ سے ڈر رہے ہو؟ کہا کہ آگ میں جاتے وقت ڈرا نہیں ہو تو آنے کے لیے کئے کا ڈر۔ 1 ہفتے کے بعد آپ باہر آئے تو نمرود نے اس منظر کو دیکھ کر بدبخت قوم کو ایمان لا لینا چاہیے تھا، نمرود کو ایمان لا لینا چاہیے تھا، لیکن جس کا دل پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے نہ اسے ایمان کی توفیق نصیب ہوتی ہے، نہ اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ حالت کو دیکھ کر بھی قوم ایمان نہیں لائی، نہ نمرود ایمان لایا، لیکن نمرود نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہارا بہت ساتھ دیا ہے، تمہارے رب کے نام پر میں 1000 بکریاں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 1000 نہیں کئی ہزار قربان کر لے، جب تک تیرے دل میں توحید الہی نہ آئے تیرا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم کے اس منظر کو دیکھ کر کہا کہ یقیناً میں تمہارے رب کے عظمت کا قائل ہوں، لیکن اگر میں تمہارے تابع ہو جاؤں، تمہارے رب پر ایمان لاؤں تو میری بادشاہت چلے جائے گی، میرا تکبر و غرور چلا جائے گا۔ تو باطل بھی مانتا ہے کہ مذہب اسلام حق مذہب ہے، ماننے سے انکار اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہ مان لے گا تو اس کی حکومت چلی جائے گی، اگر وہ مان لے گا تو اس کا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ الغرض اس نے بھی 1000 بکریاں، 1000 گائے اونٹ ذبح دی۔ قوم کو اتنا سمجھانے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی قوم کا ایک فرد بھی آپ پر ایمان قبول نہیں کیا سوائے آپ کی زوجہ اور آپ کے بھائی حضرت لوط کے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی زندگی کے احوال بروز عید اتوار کے دن بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے واقعات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، آل ابراہیم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اللہ کے خلیل کا صبر، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی استقامت، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے کچھ گوشے ہمیں نصیب فرمائے۔ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے کی ہے، مولا ہمیں بھی اس کا کچھ رنگ عطا فرما۔ قربانی کے ایام چل رہے مولا، ہم میں سے جو بھی قربانی کا ارادہ کیے ہیں انہیں تیری رضا کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا جو مریض ہیں صحت یابی نصیب فرما۔ مولا جس طرح تو نے ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے، اسی ایمان اور عقید صحیحہ پر ہم سب کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔